وہ کہتے ہیں جہاں وہاں کا میں نے ماحول دیکھا نا تو ایک عجیب ماحول تھا. قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے صبح ہر گھر میں، ہر بندہ السلام علیکم، ایسے نورانی ماحول تھا. وہ میری کایا پلٹ گئی وہاں. میں نے خود دیکھا ہے کہ جتنا پوری جماعت کا چندہ ہوتا تھا نا، والد صاحب کا اکیلے کا اس میں چندہ ہوتا. تو اس نے کہا میں نہیں رو رہی، آج راولی کا جو گلیوں کے کک ہیں نا وہ بھی رو رہے ہیں، کیونکہ راولی کا کوئی شخص ایسا نہیں جس پر ان کا احسان نہ ہو. چشمہ فیض خداوند والا تو ہے اتے خدائی، تیں ول نسی جاندی ساری تسی تے ترہائی. نغمہ ہے غم انگیز میرا، خونی نوا ہے. ان لوگوں نے کی مہدی موعود کی تذلیل، کس رنگ میں کی ختم رسل پوچھ نہ تفصیل. وہ گند بکا جس کی نہ تھی کوئی بھی تعبیر، لبریز تعفن تھی تمام ان کی اکابیر. وہ سفلا پن ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کے دکھایا، شیطان کی پریشانی پہ سن کر ارکایا. سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل کے ساتھ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی ذیل میں آتے ہیں. ان کے کلام کو اہل علم کو چاہیے کہ وہ نئی طرز پر سجا کے پیش کریں، انتخاب پیش کریں، ان کی زندگیوں کا تعارف پیش کریں، ان کی جوانیاں کیسے گزریں، احمدیت کیسے نصیب ہوئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار کا نام میر عبداللطیف ہے اور میرے والد صاحب کا نام میر اللہ بخش تسلیم، جن کی معروف نظم جو ہے ہمارا خلافت پہ ایمان ہے ہر احمدی بچے بچے کی زبان پر ہے. ہمارا تعلق راہ والی ضلع گوجرانوالا سے ہے اور ہمارے خاندان میں احمدیت جو ہے، ہمارے جو والد صاحب کے ماموں تھے وہ پہلے احمدی تھے. اور میرے تایا جان نے مجھے بتایا ہے خود کہ انہوں نے ہمارے ایک وہاں پٹواری ہوتے تھے، شیخ پور سے ان کا تعلق تھا. ان کا جو ذکر ہے وہ میں نے حضرت خلیفہ مسیح ثانی کی جو تقریریں ہیں ان جو چھپی ہوئی اس میں پڑھا ہے رپورٹ میں کہ انہوں نے اتنی تبلیغ کی ہے، یہ کیا ہے، تو بڑی ان کی تعریف کی ہے شیخ صاحب کی. تو چونکہ وہ احمدی تھے، میرے جو والد صاحب کے ماموں تھے وہ ڈسکے میں رہتے تھے، وہ پتہ نہیں کب کے احمدی، مجھے ان کا نہیں علم. تو انہوں نے میرے تایا جی نے یہ واقعات مجھے خود بتائے ہوئے ہیں. انہوں نے جب بی اے کیا نا تو ان کو کہا کہ میرا بھانجا ہے وہاں، تو اس نے بی اے کیا ہے، آج کل فارغ ہے، تو اس کو تبلیغ تو کیا کریں. تو وہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے واقع تو میرے پہلے تھے، کیونکہ اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ پٹواری جو ہے نا وہ جو دائرہ ہوتا تھا، گاؤں میں دائرہ ہوتا ہے جہاں لوگ بیٹھتے گپے چھپے لگاتے ہیں، وہاں صف بچھا لیتے تھے اور اپنا دفتر، وہی ان کا دفتر ہوتا تھا، وہیں جو کاغذات ہوتے تھے مال کے وہ لے آتے تھے اور وہی ان کا دفتر ہے، کوئی بلڈنگ نہیں، کوئی کچھ نہیں، وہاں وہ بیٹھے تھے. تو میرے پہلے ہی واقف تھے وہ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے بی اے کیا ہے تو آپ کچھ کتابیں وغیرہ پڑھا کریں، تو فارغ کیوں بیٹھے ہیں، ایک بہانہ ہوتا ہے نا تبلیغ کرنے کا. تو انہوں نے مجھے اسلامی اصول کی فلاسفی دی، یہ میرے تایا جی کا بیان ہے. تو میں نے وہ پڑھی، تو اس کے بعد انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ شخص جس نے یہ کتاب لکھی ہے اس کی کتنی تعلیم ہوگی. تو میں نے کہا کہ یا تو اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ہاں جی، بہرحال ایم اے سے کم تو نہیں ہوگا یہ. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ ایک دن بھی کہیں اسکول نہیں گیا تو پھر کہتے ہیں یہ تو معجزہ ہے. پھر تو یہ ابتدا تھی ان کی. اس کے بعد پھر ظاہر انہوں نے تبلیغ شروع کی ہوگی.
اور جب ساتھ رپورٹ بھی دیتے ہوں گے جنہوں نے ان کو کہا تھا کہ ان کو تبلیغ کرنا، تو کہتے ہیں وہ جب جلسہ آیا تو میرے ماموں نے کہا کہ آپ کی مامی جو ہے وہ بیمار ہیں تو ان کے لیے دوائی تو لے آئیں، اور وہاں سے قادیان سے وہاں دواخانے ہیں تو وہاں سے، یہ 1922 کا واقعہ ہے، تو وہاں سے کوئی دوائی لے کے آئیں، تو عین جلسے کے دنوں میں انہوں نے مجھے بھیج دیا وہاں۔ تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اصل مقصد ان کا یہ تھا کہ یہ جلسہ جا کے دیکھیں۔ تو وہ کہتے ہیں جہاں وہاں کا میں نے ماحول دیکھا نا، تو ایک عجیب ماحول تھا، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے صبح ہر گھر میں، ہر بندہ السلام علیکم، ایسے نورانی ماحول تھا، وہ میری کایا پلٹ گئی وہاں وہ جلسہ دیکھ۔ بہرحال جو دوائی انہوں نے کہی تھی وہ تو میں لے آیا، تو انہوں نے کہا یہ اس وجہ سے میں پھر احمدی ہوا اور میں نے بیعت کی، لیکن انہوں نے اپنے بھائی کو کوئی تبلیغ نہیں کی بالکل۔ تو میرے والد صاحب جو ہیں ان کو والدین نے دکان ڈال کے دی، تو یہ میں نے روایت سنی ہوئی ہے اپنی والدہ سے بھی اور باقی اپنے بڑوں سے۔ تو یہ انہوں نے کیا یہ کہ دکان بند کی اور بغیر بتائے گھر سے چلے گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ انہوں نے پھر ایف اے کیا جا کے، پھر انہوں نے ایک عربی مدرسہ میں جا کے، غالباً اس کا نام تھا مدرسہ رحیمیہ یا نعیمیہ، مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے، لیکن اس کے جو سربراہ تھے وہ مفتی کفایت اللہ تھے، جو دیوبندیوں کے بڑے معروف اسکالر ہیں، اور اس وقت آل ہند جمعیت العلماء ہند کے وہ صدر تھے۔ ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر میرے والد صاحب کے نام میرے پاس ابھی بھی پڑی ہوئی ہے۔ وہ جیل میں تھے اور میرے والد صاحب کو انہوں نے لکھا، یہ پڑھاتے تھے وہاں، جو خط انہوں نے لکھا وہ جیل سے انہوں نے لکھا ہے، کسی سیاسی لوگ تھے وہ، تو وہ جیل میں تھے، تو انہوں نے خط لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جو وہاں تعلیم دی ہے اس کے بارے میں، آپ جو معاوضہ وغیرہ ان کو دینا ہوتا تھا وہ اس کے بارے میں وہ ہے۔ لیکن وہاں جو جمعیت العلماء ہند کا آرگن تھا، ایک اخبار تھا، تو اس کے مودودی صاحب بھی ایڈیٹر رہے ہوئے ہیں کسی وقت، تو اس میں والد صاحب انگریزی سے ترجمہ کر کے نا کوئی مضامین یا خبریں یا جو وہ دیا کرتے تھے، وہاں عربی پڑھتے تھے اور انگریزی پڑھاتے تھے، یا انگریزی کے متعلقہ یہ فارسی کے بھی وہ تھے، انہوں نے ہائیسٹ ڈگری فارسی کی لی ہوئی تھی، غالباً ہو سکتا فارسی بھی پڑھاتے ہوں، بہرحال پڑھاتے تھے کچھ، مجھے جس کی تفصیل کا علم نہیں ہے، اس خط سے مجھے یہ پتہ چلا کیونکہ خط میرے پاس موجود ہے آج بھی۔ تو یہ ان کا آغاز تھا۔ ان کے ایک دوست تھے شیخ بشیر احمد صاحب کے بھائی، چچا داد بھائی، شیخ خادم حسین، وہ ان کے کلاس فیلو تھے، تو وہ گجرانوالہ کے رہنے والے تھے۔ گجرانوالہ میں ہی جو اس وقت ہائی اسکول تھا، جو آج بھی ہے گورنمنٹ ہائی اسکول، وہاں یہ اکٹھا ایک ان کے کلاس فیلو تھے۔ تو وہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں بی اے کرنے کے بعد دلی میں تلاش معاش میں گیا، نوکری کی تلاش میں، تو وہاں مجھے پہلے سے علم تھا کہ میرے جو کلاس فیلو ہیں وہ وہاں رہتے ہیں، میر اللہ بخش اس وقت اتنے معروف بھی نہیں تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے وہاں گیا اور یہ ایک مسجد کے حجرے میں ہی رہتے تھے، تو میں نے یہ کرنا کہ صبح جو ہے وہ میں نکل جاتا تھا اپنے نوکری کی تلاش میں، تو شام کو ہم اکٹھے ہوتے تھے۔ تو میں نے ان کو تبلیغ وغیرہ کرنی، کیونکہ ہر احمدی جو ہے اس کو گھٹی میں ہے کہ اس نے تبلیغ ضرور کرنی، تو کہتے ہیں انہوں نے باقاعدہ روئی رکھ لینی کانوں میں کہ میں نے قادیانیوں کی کوئی بات نہیں سننی، باقاعدہ روئی فزیکلی۔ تو بہرحال دوستی میری تھی، وہ انہوں نے مجھے تو کچھ نہیں کہا کہ تو یہاں سے چلا جا اتنی، لیکن یہ تھی۔ لیکن میں اپنے سامنے کہتے ہیں ایک احمدی کی دکان تھی فرنیچر کی، وہاں ہر روز آیا کرتا تھا الفضل، تو وہ میں نے لا کے نا رکھ دینا، میں نے ان کو نہیں کہنا پڑھو نہ پڑھو یہ وہ، تو وہ ان دنوں تقریریں کیا کرتے تھے، نظمیں سنایا کرتے تھے آزادی کے لیے، جو سیاسی جلسے ہوتے تھے نا اس میں۔ تو میں نے کہا ایک دن حضور کا، حضرت خلیفہ مسیح ثانی کا کوئی مضمون آیا اس میں، یہ 1930 کی بات ہے یا 29 کی ہوگی، کیونکہ 1930 میں والد صاحب نے بیعت کی ہے۔
تو میں نے کہا کہ آپ آزادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو یہ اگر آپ کا دل کرے تو یہ مضمون پڑھ لیں. تو وہ ان کی عادت تھی کہ وہ اس وقت بھی تہجد پڑھتے تھے اور صبح کو اٹھ جایا کرتے تھے اور مطالعہ کرتے تھے. میں نے دیکھا کہ یہ پڑھ رہے ہیں اخبار. کہتے ہیں وہ اخبار انہوں نے پڑھی تو انہوں نے کہا کہ آج مجھے سمجھ لگی ہے آزادی کا صحیح مفہوم کیا ہے. تو اس کے بعد جلسہ آیا تو مجھے چونکہ نوکری مل چکی تھی تو میں نے ان کو کہا کہ چونکہ میری نئی نوکری ہے، جلسہ ہے ہمارا، میں تو جا نہیں سکتا، تو آپ اگر چاہیں تو میں آپ کا انتظام کر دیتا ہوں، آپ جائیں. تو کہتے ہیں میں ان کا سامان، بستر، اٹیچی جو بھی تھا وہ خود اپنے سر پہ اٹھا کے اسٹیشن تک ان کو چھوڑ کے آیا اور خط ایک لکھا میں نے حضرت خلیفۃ المسیح اول کے بیٹے کے نام کہ یہ میرے دوست ہیں اور یہ آ رہے ہیں یہاں جلسے پہ، تو ان کی رہائش کا انہوں نے ان کے گھر ہی رہائش کا انتظام بھی ہوا. اور جلسے کے بعد جب آئے ہیں تو ان کی کایا پلٹ گئی. تو یہ ان کی ابتدا تھی. اور سن 1930 میں ہی کوئی اخبار ہے میرے پاس موجود ہے، وہ اس میں ان کی بیعت کا چھپا ہوا ہے کہ میر اللہ بخش تسنیم نے یہ بیعت کی، جو بیعت ہر سال چھپا کرتے تھے، ان لوگوں نے بیعت کی اور اس میں ابا جی کا نام بھی ہے، تو وہ میرے پاس محفوظ ہے. ہاں جی. اور جو تبلیغ کرتے تھے وہ کون تھے؟ ماموں تھے؟ ان کا نام تھا شیخ، نہیں ان کے دوست تھے شیخ. ماموں وہ تھے جنہوں نے میرے تایا جی کو احمدی کروائی تبلیغ، انہوں نے خود تو نہیں کی کیونکہ وہ ڈسکے میں رہے. ان کا نام تھا محمد ابراہیم، میر محمد ابراہیم، وہ ڈسکے کے رہنے والے تھے. ہاں جی. اور آپ کے لیکن خاندان میں سب سے پہلے آپ کے والد محترم نے کی؟ نہیں، میرے تایا جی نے میرے تایا جی نے کی. وہ وکیل تھے پیشہ کے لحاظ سے، انہوں نے 1922-23 میں کی ہے. یہ بات انہوں نے خود مجھے بتائی ہوئی ہے. ہاں جی. تو بعد میں ان کے بیٹوں نے بھی تصدیق کی کہ ہاں ہمیں بھی ایسے ہی انہوں نے بتایا. وہ پہلے احمدی تھے ہمارے فیملی نے. اس کے بعد میں نے سنا ہے کہ ہمارے جو دادا جی تھے نا، وہ انہوں نے بھی بیعت کر لی تھی، لیکن وہ کوئی اتنے، ایک چاچا جی نے ہمارے بیعت کی تھی، وہ میں جانتا ہوں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ مسجد میں نماز بھی پڑھنے آتے تھے، لیکن بعد میں وہ پھر اتنے وہ قریب نہیں رہے جماعت کے. اور ایک چچا میرے جو وہ فوج میں تھے، تو ان کو تبلیغ کا کوئی موقع ہی نہیں تھا، وہ اس زمانے میں وہ فوج میں تھے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو فیملی ہے وہ شروع سے ڈسکا میں تھی یا کشمیر کی طرف سے آئے ہیں؟ نہیں، ہم میں نے سنا ہے اپنے والدین سے کہ جب پہلا کوئی 200-250 سال پہلے کوئی علامہ اقبال نے بھی لکھا ہے، یہ ان کی فیملی بھی اسی وقت آئی تھی. کوئی قحط پڑا تھا وہاں، تو اس دور میں جو کشمیری آئے تھے نا، وہ اس وقت کے آئے ہوئے ہیں یہاں. لیکن ہمارا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے کشمیری ہے، ہم میر فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ نئے کشمیریوں میں سے نہیں ہیں، پرانے جو لوگ آئے ہیں وہ فیملی ہے ہماری. اور میرے والد صاحب جو ہیں ماشاءاللہ وہ 6 زبانوں کے ماہر تھے: عربی، فارسی، اردو، پنجابی، انگریزی اور گرمکھی جو ہے. گرمکھی ہاں پنجابی، پنجابی گرنتھ وغیرہ پڑھ لیتے تھے وہ. یہ پنجابی میں اور گرمکھی میں کیا فرق ہے؟ گرمکھی میں فرق ہے، لکھنے کا فرق ہے، بولنے میں ایک ہی زبان ہے. لکھ بھی سکتے تھے؟ ہاں جی. وہ کہتے ہیں گرو مکھی. ایک دوسری کا نام ہے جو اردو کی طرح لکھتے ہیں، اس کا نام ہے شاہ مکھی، یعنی شاہوں کی زبان، فارسی رسم الخط. اور گرو کی زبان جو گرمکھی، گرو کے جو رسم الخط ہے اس میں لکھی ہوتی ہے. بولنے میں زبان ایک ہی ہے، لکھنے میں فرق ہے. تو جو وہ گرنتھ ہے وہ گرمکھی میں لکھا ہوا ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں میں سے دیکھے ہیں، ابا جی کے پاس گرنتھ ہوا کرتے تھے جی. تو 6 زبانوں کے وہ ماہر تھے. فارسی میں نے خود دیکھی ہے، ان کے اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی ڈکشنری تھی فارسی اردو کی. وہ شائع تو نہیں ہوئی تھی لیکن میں نے خود دیکھی ہوئی ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے سارا مضمون جو ہے فارسی میں بہار پہ مضمون آیا تھا، وہ میں نے سارا نظم میں لکھا. اور ابا جی نے عربی حضرت مسیح موعود کا جو قصیدہ ہے یا آئینہ فیض اللہ والعرفانی، اس کا ترجمہ پنجابی میں کیا ہوا ہے. یہ میرا خیال ہے جماعت کی ہسٹری میں پہلا منظوم ترجمہ ہے پنجابی میں. یہ 70 اشعار ہیں، اس کے 70-72 پورا پنجابی میں منظوم ترجمہ میرے پاس موجود ہے. کسی زمانے میں شائع بھی ہوا ہے. میرا ارادہ ہے کہ پھر اس کو ایک دفعہ شائع کروایا جائے.
تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کو جنون تھا تبلیغ کرنے کا. میں خود بھی طبیہ کالج لاہور سے فارغ التحصیل ہوں، میرے والد صاحب بھی طبیہ کالج لاہور سے فارغ التحصیل تھے، تو فوج میں بھی رہے ہیں، ٹیچر بھی رہے ہیں. آپ ایک زمانے میں وہ تو استاد تھے، وہاں پرائمری اسکول تھا اس زمانے میں، پاکستان بننے سے پہلے کی باتیں ہیں. وہ وہاں ٹیچر تھے، اور اس وقت ٹیچر جب تھے اس وقت بھی انہوں نے بڑے شاگرد اپنے ماشاءاللہ ان کی جماعت میں شامل کیا. ان میں دو معروف شخصیتیں تھیں. ایک ماسٹر عبدالحلیم صاحب جو کہ بعد میں ان کے شاگرد تھے. انہوں نے خود مجھے بتایا کہ ان کے چھوٹے بھائی نے کہ ہم آپ کے والد صاحب کی وجہ سے احمدی ہوئے. وہ ہمارے استاد تھے اور ہمیں تبلیغ کرتے تھے. وہ پھر بعد میں جیلم چلے گئے، جیلم صدر جماعت بھی رہے ہیں جیلم جماعت کے وہ، اور وہاں مشین محلہ میں رہا کرتے تھے، اور وہیں ان کی وفات بھی ہوئی. لیکن ان کی جو پیچھے جائیداد تھی وہ ساری میرے والد صاحب ہینڈل کرتے تھے. وہ آتے تھے 6 مہینے بعد، جو ان کا کرایہ وغیرہ ہوتا تھا وہ لے جایا کرتے تھے. اور ان کے ایک بھائی جو ہیں آج بھی زندہ ہیں، لیکن آج میرے خیال ان کے 100 کے قریب ان کی عمر ہے، لندن میں رہتے ہیں. پہلے میں مسجد جب جلسے پہ جایا کرتا تھا لندن تو ہمیشہ مجھے ملا کرتے تھے بڑے احترام سے، اور وہاں کی باتیں اور میرے والد صاحب کی باتیں مجھے بتایا کرتے تھے. یہ 2 احمدی ہوئے ہیں جن کا مجھے علم ہے، لیکن وہ جس شعبہ میں بھی گئے ہیں نا وہاں انہوں نے بیعتیں کروائی ہیں. جس فوج میں گئے ہیں تو فوج میں بیعتیں کروائی ہیں. ان کا ذکر ایون متین خالد جو ہے، یہ جس نے لکھی ہے کتاب اپنا ثبوت حاضر ہے، اس میں بھی میرے والد صاحب کو اس نے ذکر کیا ہوا کہ یہ بندہ جب فوج میں تھے تو اس وقت ان کے ذریعے احمدی ہوا تھا. تو یہ لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں بھی گئے نشان چھوڑا ہے. تو جہاں بھی گئے ہیں وہ جس شعبے میں بھی انہوں نے کام کیا اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے کیا. میں جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کی پریکٹس تھی، طبیب تھے وہ، مطلب تھا ان کا، اور سارا دن وہاں لوگ آتے تھے اور ان کو کتابیں، لائبریری تھی وہیں دکان میں، بہت بڑی لائبریری تھی ان کی. اور اس زمانے میں مجھے علم ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا غیر احمدی، اگر ان کا کوئی جھگڑا ہوتا تھا آپس میں یہ مسائل پہ، کہتے کہ میر صاحب سے فیصلہ کروا لیں. ان کے پاس ہے، ان کو پورا گاؤں جو ہے ارد گرد کے سب عالم جانتے تھے، پورا گاؤں جو ہے ان کا شاگرد تھا. اور جتنے بھی ان کے مجھے علم ہے اس وقت کا، بعد میں تو حالات بدل گئے، خط جو ہے نا ان کے نام پہ ہی آیا گا. آدھی ڈاک گاؤں کی میرے والد صاحب کے نام پہ آیا کرتی. وجہ یہی کہ اور کو پڑھا لکھا نہیں تھا، تو انہوں نے ایڈریس ہی ان کا دیا ہوا تھا کہ پڑھانا ہی ان سے ہے تو ان کے پاس ہی آئے، اور وہی لکھ کے دیتے تھے ان کو جواب پھر خطوں کے، اور انہی کے نام. میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ باتیں دیکھی ہوئی، یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں. اس کے علاوہ لوگوں نے راہداریاں، مکان کی خرید و فروخت، یہ وہ سب کچھ وہ کرتے تھے، لکھ کے دیتے تھے. تو کبھی انہوں نے کسی کو فیس ایک پیسہ نہیں لی تھی، ہمیشہ فری آف کاسٹ انہوں نے کام کیا ہے. کیونکہ ماشاءاللہ وہ فارسی کے ماہر تھے، اردو کے ماہر تھے، اور لکھنے لکھانے کے وہ شاعر تھے. تو ساری لکھت پڑھ وہ کرتے تھے، راہداریاں لکھنی، لین دین کے معاملے وہ لکھنے. انہوں نے عرضی نویس اتنے پیسے لیتے تھے، وہ فری آف کاسٹ کرتے تھے. تو یہ ذریعہ تبلیغ تھا. میں پچھلے 2012 میں پاکستان گیا تو وہاں مجھے کسی کام کے لیے اپنے کے لیے کوئی تحریر لکھوانی تھی عدالت سے. میرا ایک عزیز تھا، وہ مجھے اس کا دوست تھا، اس کے پاس لے گیا. تو جب تحریر لگائی تو اس میں پرٹیکولر بتانے پڑتے ہیں کہ کیا. انہوں نے کہا جی یہ ان کا نام ہے، یہ ان کے والد صاحب ہیں. اس نے کاغذ رکھ دیے، نوجوان تھا. تو وہ کہتا ہے میر البک ان کے بیٹے ہیں میر صاحب کے. ہمیں میرے والد صاحب کو سب میر صاحب ہی کہتے تھے پورے علاقے میں. میر صاحب نام کوئی نہیں لیتا تھا، نام تو میں لے رہا ہوں. ان کا میر صاحب کے بیٹے ہیں یہ. ان کا ہاں. ان کا میں پہلے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دادا جی نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ جب ہم انڈیا سے آئے ہیں تو تیری دادی بیمار تھی. تو اس وقت اس ڈاکٹر صرف میرے والد صاحب تھے. تو انہوں نے کہا ہم نے میر صاحب کو بلایا اور انہوں نے تیری دادی کو دیکھا تو ہم زمین پر لیٹے ہوئے. بالکل ابتدا تھی جب وہ مہاجر ہو کے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ نیچے کیوں لیٹی ہوئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا میر صاحب جی ہمارے پاس تو کوئی چارپائی بھی نہیں ہے، ہم ابھی آئے ہیں لٹے پٹے. تو انہوں نے کہا اچھا میں پہلے جاؤں گا
اور 4 پائی کا بندوبست. وہ کہتے ہیں میرے دادا نے مجھے بتایا میری صاحب میں آپ کے ساتھ جاؤں گا, میں اٹھا کے لاؤں. میں خود اٹھا کے لاؤں. تو انہوں نے مجھے ساتھ بھی نہیں جانے دیا کہ آپ مریض کی ضرورت ہے آپ کو. کہتے ہیں خود بستر سارا 4 پائی یہ وہ لا کے انہوں نے دی ہمیں. اوپر میری دادی کو لٹایا, علاج کیا جو بھی. تو میں نے کہا پیسے, ان کا کوئی پیسہ نہیں ہے. تو جب تحریر لکھوائی وہ کہتے ہیں میں نے تو کوئی پیسہ نہیں, لیکن میں نے اس کو دیا. اس کے بعد جب میرے والد صاحب فوت ہوئے ہیں تو اس کے بعد میں پریکٹس چلاتا رہا ہوں, کیونکہ میں ابا جی کے ساتھ پہلے ہی 21 سال سے کام کر رہا تھا آلریڈی. جب فوت ہوئے تو ایک مریض کے گھر گیا جو کہ ہمارے فیملی ڈاکٹر تھے ہم ان کے. تو وہ عورت مجھے دیکھ کے, تو ابھی 1 ہفتہ ہی ہوا تھا والد صاحب کی وفات, تو وہ رونے لگ پڑی. تو جب اس کے جذبات قابو میں آئے تو اس نے کہا میں نہیں رو رہی, آج راولی کا جو گلیوں کے کک ہیں نا, پنجابی میں اس نے کہا, وہ بھی رو رہے ہیں, کیونکہ راولی کا کوئی شخص ایسا نہیں جس پر ان کا احسان نہ ہو. حالانکہ وہ لاکھوں پتی تھے وہ لوگ. وہ کہتے ہیں جب ہم آئے ہیں یہاں مہاجر ہو کے تو انہوں نے ہماری مدد کی. اس کا میں واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں, مجھے خود ابا جی نے بتایا ہوا کہ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی نے یہ اس وقت انتظام کرایا تھا جہاں جہاں جماعت تھی, کہ یہ بتایا تھا کہ جتنے مہاجر جاتے ہیں نا ان کو ایک جگہ جمع کریں, ان کی حفاظت کا بندوبست کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا سامان جو ہے نا مہاجروں کا, گھروں کا, وہ ایک جگہ اکٹھا کر دیں. تو جو لوگ آئیں ان کو نظام کے تحت یہ تقسیم کریں. اس وقت یہ ایسی مخالفت تو نہیں تھی وہاں جماعت کی جو آج حالات ہیں. تو ابا جی چونکہ گاؤں میں واحد پڑھے لکھے تھے, باقی بھی جو اثر سوکھ والے بندے تھے وہ بھی ان کی ابا جی کی ہدایتوں میں, تو انہوں نے یہ بات قبول کی. اور ابا جی نے حضرت خلیفہ مسیح ثانی کی جو ہدایت تھی اس کے مطابق یہ سارا نظام کیا. اور جو مہاجر آئے ان کو پھر برتن یہ وہ سارا ابا جی نے دیے, ان کے تھرو ہی ملے. وہ ان کے تھے جو چلے گئے تھے, لیکن یہ انتظام کرنا بھی بڑی بات ہے, ورنہ لوگ لوٹ کے لے گئے گھروں میں سے یہ وہ. تو یہ ظاہر ہے ایک بڑی آبادی آئی ہمارے راوالی میں ان لوگوں کی. تو وہ آخر دم تک ان کا یہ احترام, کبھی ان کا یہ احسان نہیں بھولتے تھے کہ جب ہم لٹے پٹے آئے ہیں تو اس شخص نے ہماری مدد. ان کے ایک دوست تھے, اندھے تھے وہ بات میں اندھے, وہ پہلے ٹھیک تھے بالکل. تو ان کا دستور یہ تھا کہ ان کو ہر روز ان کا گھر, ہمارے گھر سے جب اپنے مطلب میں آتے تھے نا تو راستے میں ان کا گھر تھا, تو انہوں نے وہ لے لینا ان کو گھر سے, اندھے تھے ان کے ساتھ ہی آنا. سارا دن وہ ادھر بیٹھے رہتے تھے. جب دوپہر کے وقفہ ہوتا تھا دکان کا, ابا جی نے جا کے گھر سونا ہوتا تھا گرمیوں میں خاص طور پر, تو وہ ساتھ لے جاتے تھے, ان کو گھر چھوڑ دیتے تھے, آپ چلے جاتے تھے. یہ ان کا دستور تھا. جتنی وہ جب فوت ہوئے ہیں میرے والد صاحب, وہ پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے ان کے, جب وہ فوت ہوئے ہیں, کیونکہ وہ صبح ابا جی کے ساتھ ہی آ جائے گا. ان کو سارا دن وہ حضور کا, جو وہ صوفی تھے, صوفی ٹائپ کے اور شریف بندے تھے, لیکن صوفیانہ ان کا وہ فطرت تھی. تو ان کو سارا دن وہ سناتے رہے. جب ان کو سناتے رہے ظاہر اور بھی ساتھ آ کے بیٹھتے تھے, دوست گپیں شپیں لگاتے تھے ساتھ. تو سارا دن حضور کی کتابیں جو ہیں انہوں نے سنانی. کئی سال سے حضور ابا جی کا یہ دستور. تو یہ ان کا تھا تبلیغ کا جو طریقہ تھا نا, وہ یہ نہیں کہ کسی کو ایسے. پھر ابا جی نے مناظرے بھی کیے ہیں. ایک مناظرہ میں نے خود دیکھا ہے, اہل حدیث مولوی تھے وہاں, مولوی محمد رفیق صاحب. تو میرے جو پھپھا تھے سگے وہ اہل حدیث تھے, تو انہوں نے وہ انتظام کیا. میں چھوٹا تھا لیکن اتنا چھوٹا بھی نہ تھا کہ مجھے یاد ہے سب کچھ. میں ساتھ ابا جی کے گیا, اہل حدیثوں کی مسجد میں وہ مناظرہ ہوا. تو جب مناظرہ ختم ہوا تو مجھے آج بھی یاد ہے, میرے پھپھا نے اس مولوی صاحب کو کہا کہ مولوی صاحب آپ کو میر صاحب کی کسی بات کا جواب نہیں آیا.
یہ ان کا تھا، کیونکہ اللہ عربی جانتے تھے وہ خود، باقی زبانیں جیسے میں نے بتایا سب جانتے تھے، تو یہ ان کے علمی اور مذہبی حیثیت جو تھی ان کی، غیر احمدی بھی ان کی اس حیثیت کو مانتے تھے۔ پھر انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا احمدیوں کے بارے میں کہ جس نے بھی جلسے پہ جانا ہے اور اپنا خرچہ نہیں برداشت کر سکتا، اس کا سارا خرچہ میں برداشت کروں، اور ہمیشہ ایسا کرتے تھے، لیکن کسی کو بتاتے نہیں تھے، یہ ہمیں ہی پتہ ہے یا ان لوگوں کو پتہ ہے جن کا انہوں نے خرچہ دیا ہے، کبھی انہوں نے کسی کو بتایا نہیں۔ پھر میں سیکٹری مال رہا ہوں خود، تو سیکٹری مال کے پاس آپ کو پتہ سارا حساب ہوتا ہے، اور میرے والد صاحب مجھے ہی بھیجا کرتے تھے جب کوئی آتے تھے نا، اپنا ہمارے میرے باقی بھائی تو بڑے تھے، اب والد صاحب کے ساتھ میں ہی رہتا تھا، اور میں ہی ان کے ساتھ اپنے ان کے مطلب میں بھی میں ہی کام کرتا، باقی بھائی اور پیشے، کوئی ٹیچر تھے، کوئی زمیندار تھے، کوئی کسی کا کوئی کاروبار تھا، لیکن میں والد صاحب کے ساتھ ہی رہا، تو مجھے ہی بھیجا کرتے تھے۔ یہ جو اب آتے تھے یہ انسپیکٹر مال، ہر سال جماعت کے دستور کا سب کو علم ہے، وہ جایا کرتے تھے سال میں 1-2 دفعہ، تو مجھے ساتھ بھیجا کرتے تھے۔ تو میں نے خود دیکھا ہے کہ جتنا پوری جماعت کا چندہ ہوتا تھا نا، والد صاحب کا اکیلے کا اس میں چندہ ہوتا تھا۔ تو اور یہ نہیں ان کو، اور پھر انہوں نے ایک ان کا جو بس تھا، تو ان کا طریقہ یہ تھا، یہ نہیں کیونکہ وہ پریکٹس تھی، یہ تو پتہ نہیں تھا ان کی آمدنی کیا ہے کیا نہیں ہے، تو وہ ہر روز انہوں نے مختلف ڈبے رکھے ہوتے تھے، اور اس میں طریقے جی کا چندہ، وقفے جی کا چندہ، چندہ عام، جتنی آمدنی ہے اس کے حساب سے انہوں نے اس میں ڈال دینا، اور اس کے بعد وہ مہینے کے بعد جو بھی ان میں ہونا ہے نا انہوں نے رسید کٹوا لی۔ یہ ان کا طریقہ تھا چندہ دینے کا، کوئی پتہ نہیں کیا آمدنی ہے کیا نہیں، لیکن ہر روز انہوں نے یہ کرنا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ جب میں نے پھوپھا کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے، تو ان کا کسی سیاسی وجہ پہ اختلاف ہو گیا، والد صاحب تھے، وہ جماعت اسلامی سے تھے، ابا جی جماعت احمدیہ کے ممبر تھے، تو یہ جماعتی ہدایت کے پابند تھے، تو کسی بنا پر آپس میں اختلاف ہو گیا، انہوں نے مخالفت شروع کر دی۔ تو ہماری پھوپھی جو تھیں انہوں نے کبھی ہماری مخالفت نہیں کی، تو ان کے بیٹے پڑھتے تھے ماشاءاللہ، اب وہ ایک تو فوت ہو گیا ہے، دوسرا انجینئر ہے آج بھی ہے، تو وہ ریٹائر ٹیچر تھے، تو ظاہر ہے ان کی اتنی آمدنی نہیں تھی، تو ابا جی کی اللہ کے فضل و کرم سے اچھی پریکٹس تھی، تو جب ضرورت ہوتی تھی تو انہوں نے کہنا ہماری پھوپھی کو کہ اپنے بھائی سے پیسے لو، تو انہوں نے کہا مخالفت تو کرتا ہے، پیسے میں دوں، میں جاؤں، تو خود ہی جائے گا، لیکن انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا، باوجود اس بات کے کہ اتنی مخالفت وہ کرتے تھے، انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا، جب بھی آئے ہیں انہوں نے، اور کبھی مانگے نہیں ہیں، وہ خود دیں تو دیں، جو انہوں نے قرضہ لیا ہوا قرضے کے طور پر لیتے تھے، لیکن کبھی انہوں نے نہ مانگا ہے نہ کبھی ان کو نہ کی ہے، ہمیشہ ان کی مدد کی ہے۔ تو انہی کے مدد کی وجہ سے ان کے ماشاءاللہ بیٹے پڑھے اور آج اچھے عہدوں پر ہیں، ایک انجینئر ہیں، اب وہ بھی ریٹائر ہو چکے ہیں، تو ایک ان کا بیٹا تھا وہ جو ہے لائل پور کی یونیورسٹی، زرعی یونیورسٹی، وہاں پڑھتا تھا، لیکن ہمارے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، میرے ابا جی نے مجھے بھیجنا وہاں کہ جاؤ، میں جب پڑھتا تھا وہ ٹیچر تھے کہ ان سے جا کے پڑھا کرو میتھمیٹک یہ وہ، تو انہوں نے بجائے مجھے پڑھاتے بھی تھے ساتھ، لیکن زیادہ تر وہ نا اعتراضات کیا کرتے تھے کہ مرزا صاحب پہ یہ اعتراض، مرزا صاحب پہ وہ اعتراض، مرزا صاحب پہ یہ اعتراض۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے کیسے شوق ہوا یہ لٹریچر کا، تو میں نے والد صاحب کے آگے پوچھنا کہ وہ پھوپھا جی یہ کہتے تھے، پھوپھا جی یہ کہتے تھے، ابا جی نے مجھے بتانا، جب ہر روز یہ بن گیا تو انہوں نے مجھے نکالی اپنا پاکٹ بک، کہ خود پڑھا کرو، یہ لو پاکٹ بک، اور پھر میں نے اس زمانے میں جب میں بالکل بچہ تھا، ابھی میں 7ویں 8ویں میں پڑھتا تھا، اس وقت میں نے پاکٹ بک اس وقت پڑھی، میرے والد صاحب نے یہ میری تربیت کی، اور پھر مجھے صبح کے ٹائم صبح کی فجر کی نماز میں لازماً جگہ کے ساتھ اپنے لے کے جایا کرتا، چاہے بچے تو جو، لیکن وہ انہوں نے ساتھ لے کے جانا، وہی تربیت ہے اللہ کے فضل و کرم سے آج تک اس پہ ہم قائم ہیں۔
اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اب میرے والد نے ایسی میری تربیت کی. لیکن ایک میری بدقسمتی ہے کہ انہوں نے مجھے بڑا زور لگایا کہ عربی پڑھو، لیکن بچپن ہوتا ہے تو میں نے عربی کی طرف، لیکن اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، کیونکہ ان کو خود عربی آتی تھی، عربی کے وہ ماہر تھے. تو وہ کہتے باقی بھائیوں کو پڑھائی ہوئی ہے انہوں نے، یہ میرا بھتیجا ہے، ان کے جو والد صاحب ہیں ان کو عربی آتی تھی، وہ ابا جی نے پڑھائی تھی. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بھی بتایا کہ آپ کے والد محترم کی یہ بڑا احسان ہے آپ پہ، نماز فجر پہ بھی اٹھایا، ہاں پھر پڑھایا بھی اور اعتراضات کے جواب خود دو. ہاں اور کوئی ایسی ان کی بات جس نے آپ کی تربیت میں ان کی دعائیں یا کوئی اور نصیحت ان کی؟ یہ میں دیکھتا تھا جب کوئی ایسی بات ہوتی، کوئی مشکل پیش آتی تھی تو وہ فوراً کھڑے ہو جاتے تھے نماز کے لیے، اور بس پھر وہ جانے اور ان کا کام وہ دعائیں کرتے تھے. اس جو بھی مشکل کبھی آتی ہے نا ایسی، تو وہ ان کی عادت یہ تھی کہ فوراً خدا تعالیٰ سے گہرا تعلق تھا، اس کے واقعات ہیں. ہاں بالکل. مجھے ان کی عادت نہیں تھی کہ اپنے کوئی واقعات بتائیں. یہ بھی میں جو ہے یہ میں ابا جی کے بتائے ہوئے واقعات اپنی بات بتا جو ان کے ذاتی ہیں، میں نے ہمیشہ حوالہ فلاں نے مجھے بتایا، فلاں نے مجھے بتایا. انہوں نے خود کبھی نہیں مجھے یہ واقعات بتائے، نہ ان کی عادت. وہ شاعر تھے لیکن اپنا کلام بھی انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بھیجا. 3 رسالے تھے جن کی ان کا اپنا کلام آتا تھا، الفضل، الفرقان اور لاہور رسالہ. یہ وہ کہتے تھے تو ابا جی بھیجتے تھے، کہ کبھی کسی کو میرے علم میں نہیں ہے. اور انہوں نے تمام رسالے لگوائے ہوئے تھے یہ غیر احمدیوں کے. ایک رسالہ آتا تھا ان کا اہل حدیثوں کا، تو اس میں بھی ساتھ پڑھتا تھا، جب ابا جی مجھے بھی دیتے تھے بھائی پڑھو. اور بہترین کتابیں مجھے بچپن میں انہوں نے میرے پر رسالے لگوا کے دیے ہوئے تھے مجھے. تشہیر وغیرہ تو جماعتی رسالے تو آتے ہی تھے، غیر احمدیوں کے جو رسالے ہیں تعلیم و تربیت ایک رسالہ ہوا کرتا تھا، وہ میں نے بچپن سے پڑھے تھے. اور باقی میرے جو ہوتے تھے دوست وہ مجھ سے مانگتے تھے کہ اس پہ پاس ہر قسم کی کتاب. شوق تھا ان کو مطالعے کا. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ پتہ چلا کوئی کتاب نئی چھپی ہے تو تالا لگایا دکان کو اور کتاب لینے چلے گئے. جلسے پہ جاتے میں تو ان کے ساتھ ہی ہوتا تھا، جب بھی ادھر ادھر جانا مجھے ساتھ رکھتے تھے. صرف وہاں سے کتابیں لیتے تھے وہ جلسے پہ، اور کبھی کوئی کسی قسم کی شاپنگ انہوں نے کی. کوئی دوست باہر سے ہوتے تھے، کوئی سعودی عرب کو کہیں ان کو پوچھنا میر صاحب جی، شاگرد ان کے ہوتے تھے جو کہ اب باہر چلے گئے ہوئے، میر صاحب جی کیا تحفہ. انہوں نے ہمیشہ کہنا پین یا کوئی تعلیم کے متعلق چیز. کبھی اور چیز انہوں نے کبھی خواہش نہیں کی کہ مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے. ہمیشہ پین، بہترین پین رکھتے تھے. پارکر کا پین اس وقت کافی مہنگا ہوتا تھا، ہمیشہ ان کے پاس میں نے دیکھا پارکر کا پین ہوتا. یہ واقعات جو انہوں نے خود تو نہیں بتائے لیکن آپ کو پتہ چلے ان کے دوستوں سے، ان کی قبولیت دعا کا واقعہ یا کوئی اور؟ نہیں، چونکہ وہ ہماری اتنی ضرورت نہیں تھی کہ ان سے یقین. ان کے بڑے جو چھوٹے بھائی ہیں ان میں بھی اتنا احترام تھا ان بڑے بھائیوں کا، دونوں کا جو احمدی ہو گئے، کہ وہ کبھی آتے تھے نا تو کبھی ان کے سامنے آنکھ اونچی کر کے بھی نہیں دیکھتے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو اس لیے بچوں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمارا کام صرف انتظار کرنا ہے یہ کیا کہتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس لیے ہمارے میں اتنی ضرورت نہیں تھی کہ ان سے ایسی کوئی بات پوچھیں. نہ اتنا اس وقت ہمیں شعور ہی تھا کہ یہ باتیں بھی پوچھیں. ہو سکتا ہے میرے بڑے بھائیوں کو پتہ ہو اور انہوں نے آگے اپنے بچوں کو بتائی ہوں. ہو سکتا ہے نسیم آپ کو بتائے کچھ، لیکن مجھے ڈائریکٹ انہوں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں بتائی. ہاں ہماری تربیت جو ہے وہ میں نے بتائی انہوں نے کیسے کی ہے. علم کے لحاظ سے علمی شوق انہوں نے ڈالا اور آج ہم میں وہی شوق ہے. اور نمازوں پہ ہر نماز پہ ساتھ لے کے جانا. اذان مجھ سے دلواتے تھے اور اللہ کا فضل میں اب اذان مطلب نسبتاً جو اچھی دیتا ہوں. یہ سب ان کی تربیت. ہمیشہ اذان مجھ سے کہتے تھے اذان دو جی. ان کے اشعار کے بارے میں خلیفۃ مسیح رابع نے بھی تعریف فرمائی. بالکل بالکل، وہ MTA میں موجود ہے اور وہ جو تعریف ہے وہ تو اس میں موجود. پھر ایک کتاب چھپی ہے شعرائے احمدیت، اس میں بڑی تفصیل سے انہوں نے ذکر کیا ہے. اب پتہ نہیں مجھے لکھی ہے وہ زندہ ہیں. میری خواہش تھی کہ ان سے پوچھوں کہ کیونکہ
وہ واقعات جو لکھے ہیں نا اس سے مجھے پتہ چلتا ہے ابا جی نے زیادہ تفصیل سے بتائے تھے، لیکن لکھنے والے نے پھر اپنے کتاب کے حجم کے لحاظ سے وہ باتیں لکھنی ہوتی ہیں، تو میں چاہتا تھا کہ اگر ان کے پاس کچھ زیادہ لکھا ہوا ہے تو ان سے شاید مل جائے، لیکن بہرحال میرا خیال وہ بھی اب فوت ہو گئے ہیں، وہ بھی میرے والد صاحب کی عمر کے ہی تھے جنہوں نے وہ کتاب لکھی ہے، جو اس پہ لکھا ہو شاہ جہان پور کے غالباً سلیم شاہ جہان پوری ہیں جنہوں نے وہ لکھی ہے شعراء احمدی، اس میں بھی احمدی شعراء میں ذکر ہے ان کا، اور حضرت خلیفہ مسیح ثانی نے بھی اپنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے تو بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور یہ ریکارڈ شدہ موجود ہے۔ ہاں جی، حضور نے فرمایا کہ میں نے خود کئی دفعہ ان کی نظمیں سنی ہیں، فلاں نہر پہ بیٹھ کے، بڑے قادر الکلام شاعر تھے، پنجابی کے بھی اردو کے بھی، یہ حضور کا بیان ہے۔ تو حضور تشریف لایا کرتے تھے، باقی مبلغین ہمارے آیا کرتے تھے والد صاحب کے پاس، اپنا جو ہیں مولانا ابوالطاہر صاحب جلندری کئی دفعہ ہمارے گھر آئے ہیں، ابا جی کے ذاتی دوست بھی تھے، اور انہوں نے جو آخری نظم لکھی ہے اس کے متعلق انہوں نے 1970 میں میرے والد صاحب فوت ہوئے ہیں، تو وہ ان کا بھی آخری سالہ ثابت ہوا ہے، مولوی صاحب کا بھی، اور میرے والد صاحب کی آخری نظم، انہوں نے کہا کہ یہ آخری نظم ہے جو میر صاحب نے لکھی تھی، اور اس کے بعد وہ تھوڑی دیر کے بعد ہی فوت ہو گیا، اور جنازہ بھی انہوں نے ہی پڑھایا تھا، مولانا ابوالطاہر صاحب نے ہی، میرے والد صاحب، میں خود بھی جنازے میں شامل تھا، اور اس کے تھوڑی دیر بعد وہ خود بھی بیچارے فوت ہو گئے، تو ان کا رسالہ بھی لگتا ہے آخری تھا وہ، اور والد صاحب کی نظم بھی آخری تھی، وہ اس میں الفرقان میں شائع شدہ موجود ہے، اوپر نوٹ موجود ہے کہ یہ ان کی آخری نظم۔ میر صاحب کی تدفین کہاں پہ ہوئی تھی؟ موسی تھے تدفین ربوہ میں۔ اچھا میر صاحب، آپ نا اپنی والدہ محترمہ کی تربیت کے حوالے سے بھی کچھ یاد ہے آپ کو؟ والدہ محترمہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن قرآن سے ان کو عشق تھا، میں نے جب بھی دیکھا ان کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، انہوں نے موٹے لفظوں والا قرآن رکھا ہوتا تھا، تو انہوں نے چند سال بعد پھر ان کے بیعت کی، تو ان کا، لیکن وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن کٹر احمدی تھی۔ میرے والد صاحب محترم میر اللہ بخش تسنیم صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معروف عقیدہ ہے، جو احمدی بچے نے زبانی یاد کیا ہوا اکثر نے، یا آئینہ فیض اللہ والعرفانی، اس کا منظوم پنجابی ترجمہ کیا ہوا، کیونکہ وہ ماشاء اللہ عربی کے بھی ماہر تھے اور پنجابی کے بھی شاعر تھے، تو اس کے چند اشعار میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ چشم فیض خداوند والا، چشم فیض خداوند والا، تم ہے اتے خدائی، تیں ول نسی جاندی ساری، کسی تے ترہائی، تو منعم منان خدا دا، تو منعم منان خدا دا، دریا ٹھاٹھا مارے، ٹھوٹے لے لے نسی جاندے، تے تیں ول ٹولے سارے، تو حسن احسان دا سورج، تو حسن احسان دا سورج، تے سونا رب چمکایا، شہر بیابانا تے ہر تھاں چانن ہے تجھ لایا، چشمہ فیض خداوند والا، تو ہے اتے خدائی، تیں ول نسی جاندی ساری، تسی تے ترہائی۔ میر صاحب جزاکم اللہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔ اوکے، خدا حافظ۔ اور میر اللہ بخش صاحب تسلیم ہیں، ان کو تو مجھے یاد ہے، میں نے کئی دفعہ سنا خود ان کی زبان سے، اردو اور پنجابی دونوں میں بہت خوب کہتے تھے، اور ایسا مزاج تھا کہ عوامی دلچسپی کے شاعر تھے، یعنی عوام کے کلام کو سمجھتے اور فرشتہ ہو جایا کرتے تھے، اور پڑھنے کی طرز بھی بڑی زندہ طرز تھی۔ سمجھتا ہوں
کہ اللہ کے فضل کے ساتھ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی ذیل میں آتے ہیں۔ ان کے کلام کو اہل علم کو چاہیے کہ وہ نئی طرز پر سجا کے پیش کریں، انتخاب پیش کریں، ان کی زندگیوں کا تعارف پیش کریں، ان کی جوانیاں کیسے گزریں، احمدیت کیسے نصیب ہوئی، پھر کلام کے نمونے، اور پھر ترنم کے ساتھ ان کو پڑھ کے سنایا جائے۔ ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، ان کی کیسٹ ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا تھا مجھے دکھائیں۔ اللہ صاحب تسنیم لاؤ نا ذرا، کوئی جگہ لگائی ہے آپ نے تو لو، پھر کیا ہوگا۔ ان کے صاحبزادے ہیں اب میر عبداللطیف صاحب جو جرمنی میں ہیں، اور ان کے ایک پوتے ہیں، انہوں نے خط لکھا مجھے اور ساتھ ہی کیسٹ بھجوائی۔ وہ پاکستان میں ہیں، یہ جرمنی سے؟ اچھا اچھا، سید نسیم رشید قائد مجلس ہیں جرمنی میں ایک جگہ۔ انہوں نے ان کا ذکر خیر کیا ہے اور یہ تجویز کی ہے کہ ہمارے دادا مرحوم کو بھی ایک خاص مقام حاصل تھا خدمت کا، اور بڑے جذبے کے ساتھ یہ نظمیں پڑھا کرتے تھے، تو ان کو بھی شامل کیا جائے اس پروگرام میں۔ تو ان کی جو کیسٹ ہے وہ میں نے 20 سال پرانی انہی کی آواز بھری ہوئی ہے۔ اس میں سب تو نہیں ہم پڑھ کے سنا سکیں گے، لیکن میں نے آج قرآن شریف صاحب کو ہدایت کی ہے کہ فلاں فلاں جو بند ہیں ان کو الگ کر لیں، اور ان کی آواز میں وہی بند اچھی طرح ریکارڈ کر کے پرانا جو شور ہے کیسٹ میں وہ اگر مٹ سکتا ہو کسی حد تک تو اسے مٹایا جائے، اور پھر وہ ایک ان کی آواز میں بند پڑا جائے، پھر ایک اچھی آواز والا اب اس کو اٹھا لے اپنی آواز میں، اور اگر کسی کو پرانی آواز سمجھنے میں دقت ہو تو پھر اس نئی آواز میں وہ بات سمجھ آ جائے گی۔ اے قافلہ عالم امکان کے سالار، اے شافع محشر میرے آقا میرے غمخوار، اے ماہ عرب میرے جہاں مطلع انوار، حاضر در دولت پہ ہے یہ ادنا خطا کار، منظور مجھے زخم ہے سینے کے دکھانے، کچھ تازہ بہت گہرے ہیں اور کچھ ہیں پرانے، ہم صبر کے خوگر ہیں زمانہ ہے ستم کوش، شکوہ نہ کیا ظلم سہے اور رہ خاموش، دل شدت آلام و مصائب سے مدہوش، رہ رہ کے میرے سینے میں آج اٹھتا ہے ایک جوش، طوفان غم و رنج کا اب رکنا ہے دشوار، ہو اذن تو خدمت میں کروں تھوڑا سا اظہار۔ نغمہ ہے غم انگیز میرا، خونی نوا ہے، جو ظلم و ستم تیرے غلاموں پہ ہوا ہے، افسوس تو یہ ہے تیری امت نے کیا ہے، کیا تجھ سے وفا کا یہ صلہ ہم کو ملا ہے، سب کچھ تیری خدمت میں بیاں کرنا ہے مجھ کو، اظہار غم و رنج گراں کرنا ہے مجھ کو، اس کھوئے گئے جن بوڑھوں کی پیری کے سہارے، مارے گئے فرزند جوان جن کے بچارے، جن ماؤں کی آنکھوں کے بجھائے گئے تارے، افراط غم و درد سے ہیں گور کنارے، جن بہنوں کے بھائی نہ رہے بزم جہاں میں، جن ان کے بسر روتے ہیں اب آہو خواہ میں، روتے ہوئے بچے وہ بلکتے ہوئے معصوم، ناگاہ ہوئے باپ کی شفقت سے جو محروم، وہ داغ یتم بخشا گیا جن کو وہ مظلوم، چمٹے ہوئے ماؤں سے تھے سہمے ہوئے مغموم، ان پردہ نشینوں کا ہے کیا حال نہ پوچھو، شوہر نہ رہے جن کے جوان سال نہ پوچھو، ان لوگوں نے کی مہدی موعود کی تذلیل، اس رنگ میں کی ختم رسل پوچھ نہ تفصیل،
وہ گند بکا جس کی نہ تھی کوئی بھی تعبیر، لبریز تعفن تھی تمام ان کی اکابیر، وہ سفلا پن ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کے دکھایا، شیطان کی پریشانی پہ سن کر ارکایا۔ ہوں لاکھ ستم ہم پہ زمانے کے لگاتار، دنیا رہے گو ہم سے دل و جان سے بیزار، ہر ایک کے بھئی خواہ ہیں ہم اور ہیں غم خار، دیتے نہیں دانستہ کسی شخص کو آزار، ہر رنگ میں آدھا سے بھی انصاف کریں گے، جو بات کریں گے وہ ہم صاف کریں گے۔ اپنے لیے لوگوں کے ارادے ہوں خطرناک، دل اپنا مگر کینے سے ہر رنگ میں ہے پاک، ہم سب کے ہوا خواہ ہیں اے صاحب لولاک، کرتے ہیں بھلائی کی دعائیں تہ افلاک، تسلیم کسی سے بھی عداوت نہیں ہم کو، دشمن سے بھی واللہ نفرت نہیں ہم کو۔